قدیر فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سننے والوں غور سے سننا، اللہ کا قرآن ہے. میرا رب فرماتا ہے النبی اے میرا سونا آخری نبی، میرا مدینے والا نبی، او میرا مکی مدنی نبی، حسنین کا نانا نبی، زہرا کا بابا نبی. میں نے یہ سچا نبی، آخری نبی، سونا نبی یہ ترجمہ کیا نا، تو آپ میں سے پھر پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ کوسچن تو کر سکتے ہیں کہ یہ سونا سچا یہ کس کا معنی کیا ہے؟ یہاں تو ہے ان نبی، کیا ہے یہاں ان نبی. تو سنیے، اگر نبی یون ہوتا تو پھر کوئی بھی نبی مراد ہو سکتا تھا. جب الف لام آ جاتی ہے تو یہ جو الف لام ہے نا، جیسے کتابن کوئی کتاب اور الکتاب قرآن، نبیون کوئی نبی، ان نبی ایک خاص نبی، تو ظاہر ہے رب کی نظر میں خاص میرا اور تمہارا نبی تو ہے نا. اس لیے میرا رب قدیر فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی، میرا سونا نبی، میرا آخری نبی، میرا محبوب نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے. میں نے ابھی اولا کا معنی نہیں کیا. اولا عربی کا لفظ ہے اور اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں. ایک قرب سے ہے اقرب اور ایک حق سے ہے احق. ایک قرب سے ہے اقرب اور ایک حق سے ہے احق. بڑی سادہ گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ذہنوں میں بھی بٹھا کے جاؤں. اگر معنی یہاں قرب سے اقرب ہو تو اب معنی بنے گا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بھائی آج تو بحثیں اور مناظرے اس پہ ہو رہے ہیں نا کہ نبی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، نبی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، نبی کہاں ہے اور کہاں نہیں. رب تعالیٰ نے امتی کو قرآن کی صورت میں ایک بات سمجھا دی ہے. فرمایا اگر مومن ہے نا تو پھر بے ایمانوں کی بات ہی نہیں ہے. اگر ایمان والا ہے تو سن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور میرا نبی مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو جان سے زیادہ قریب ہو اس کے لیے بندہ یہ باتیں کرتا پھرے کہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیسا ہے تو نظر نہیں آتا، کدھر ہے. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے اگر نبی ہے تو دکھاؤ کدھر ہے، کیونکہ جو ہو وہ دیکھنا بھی تو چاہیے، نظر بھی تو آنا چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب آنکھ ڈالا ہوا ہے سرما، بتاؤ نظر آتا؟ کہا جی یہ تو نظر نہیں آ سکتا، پڑے گا اس میں دیکھنا پڑے گا پھر نظر آئے گا. میں نے کہا آنکھ کے اندر پڑا ہوا سرما نہیں آتا نظر، تو بتا روح تو تجھے نظر آتی ہوگی نا، جان تو نظر آتی ہوگی نا. کہا نہیں جان تو اور بھی زیادہ مفقود چیز ہے، اور بھی زیادہ جناب محجوب چیز ہے، اور بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے. جب سرما نظر نہیں آتا تو جان کیسے نظر آئے؟ میں نے کہا عقل کے ناخن لے. اور جب جان نظر نہیں آتی تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کیسے نظر آ سکتا؟ جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ تو میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. سارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں یہاں. بھائی بولے نا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس جملے پہ آ کے سارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سارے رولے ختم ہو گئے. حاضر ناظر ہے کہ نہیں، غیب جانتا ہے کہ نہیں، نبی دیکھتا ہے کہ نہیں، ساری باتیں ایک طرف. میرا رب کہتا ہے میرا نبی مومن تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے میرے بریلی کے شاہ احمد رضا بولے سب سے اولا ہمارا نبی
سب سے میرے نبی کی نعت خوانی یہ پروردگار کی سنت ہے. اس کے بعد اللہ کے مقدس فرشتوں کی سنت، اس کے بعد میرے تیرے نبی کی ثنا خوانی پیارے آقا کے صحابہ کی سنت ہے. کانوں میں آواز آنی چاہیے سب سے اے جڑے 70 سال دے بڈھے ٹیک لا کے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. سب سے بھی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے ہے دونوں عالم کا دولہ. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور دوسرا معنی بنتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، ان کا حقدار ہے. اس جملے نے آگے نا سارے معاملات کو جناب ایک طرف کر کے رکھ دیا ہے. میں ذرا ایک منٹ نا رک کے سادے لہجے میں سمجھا کے پھر آگے ٹرنا، اور انشاءاللہ یہ آپ کا ذوق رہا تو انشاءاللہ یہ سمجھا کے اٹھوں گا. میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو ہی زیادہ نیڑے وے، ایک معنی. اور دوسرا معنی میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حقدار ہے. میرے دوست ذرا غور کرنا ہے. جان کا انسان کے اوپر بڑا حق ہے. ایک مسلمان کا اپنی جان پہ بڑا حق ہے. کتنا حق ہے سن لے. اللہ کی شریعت نے ہمیں دستور و قانون سمجھایا ہے کہ جان ہر جگہ پر بچانا فرض ہے. اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے. جان بچانا فرض ہے. ویسے تو آپ حرام کھا نہیں سکتے، حرام سونگھ نہیں سکتے، حرام چھو نہیں سکتے، حرام پہن نہیں سکتے. لیکن اگر آپ بھوک سے مر رہے ہوں، خنزیر کی گوشت کی بوٹی کے سوا کوئی کھانے کو میسر نہ آئے، شریعت کہتی ہے کھا لے، جان بچا. پیار سے یار بازو کو نا، جان بچا. تیری جان بچانا تیرے اوپر فرض ہے. بے شک حرام ویسے عام حالات میں کھا نہیں سکتا، لیکن اب تجھے چونکہ تیری جان کے جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے تجھ پہ لازم ہے اپنی جان بچاؤ، کیونکہ تجھ پر تیری جان کا بڑا حق ہے. اللہ اللہ میرے دوستو، نماز فرض قرار دی گئی. ارے کس پہ؟ ہر بالغ مرد مسلمان نماز دن میں 5 مرتبہ، آواز آئے، دن میں 5 مرتبہ، پھر بولو دن میں 5 مرتبہ فرض گئے، ہر حال میں فرض گئے. لیکن شریعت کے دستور و قانون کو سن. اگر تو نے وضو نماز پڑھنی ہے، تیرے لیے لازم ہے کہ تو وضو کر کے آ. اور اگر وضو کرنے سے تیری جان کا مسئلہ ہے، تیرے جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تیری بیماری کے بڑھنے کا خوف ہے، شریعت نے اپنا قانون بدل دیا. کہا چل تیمم کر، وضو تجھ پہ معاف ہے. اور اگر تیمم بھی موقع نہیں ہے، چل نماز پڑھ لے. یہ وضو کرنا تو فرض ہے. فرمایا بالکل فرض ہے، لیکن تیری جان بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. روزہ رکھنا ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر، لیکن اگر طبیعت خراب
جان جانے کا اندیشہ ہے، بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، حکم ہو گیا چل مؤخر کر دے، اور اگر بالکل طاقت نہیں ہے چل فدیہ دے دے، تجھے روزہ معاف ہے۔ حج کرنا ہر مسلمان صاحب استطاعت پر، اونچا بولیے، لیکن اگر راستے میں جاتے ہوئے جان جانے دستور بنایا ہے، آج تیرا مؤخر ہو گیا، اور پھر اگر پھر بھی موقع نہیں، تیری جان کا مسئلہ ہے، تو حج تجھ پہ معاف ہو گیا۔ توجہ، حج تجھ پہ معاف ہو گیا۔ پروردگار یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ دیگر فرائض اسلامیہ، ان پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا بالکل ضروری ہے، لیکن تیری جان بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی۔ اس لیے میرے دوستو، انسان کے کسی عضو کی میرے مالک نے قیمت نہیں لگنے دی۔ آج تک کبھی کسی نے سنا کہ فلان دکان پہ انسانی گوشت بکتا ہے؟ کیوں؟ تیری قیمت کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، کون ہے جو تجھے خرید سکے؟ اس لیے شرعی طور پہ نہ آپ ہاتھ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ گردہ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ خون بیچ سکتے ہیں، نہ آپ آنکھ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ ناک، حتیٰ کہ آپ اپنا ایک بال بھی نہیں بیچ سکتے۔ پروردگار کیوں نہیں بیچ سکتے؟ جواب آتا ہے اس لیے اگر یہ بکنا شروع ہو گیا، اس کی قیمت جاتی رہے گی، اس کی عظمت جاتی رہے گی، اور ایک بکاؤ مال بن جائے گا، حالانکہ میں نے اس کی بڑی قیمت رکھی ہے۔ نبی، توجہ رہے، ارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر معاملے میں تیری جان بچانا بڑا ضروری ہے، لیکن اگر کبھی مرحلہ ایسا آ جائے، ایک طرف جان ہو، ایک طرف نبی ہو، ایک طرف رب کا یار ہو، ایک طرف مدینے کی بہار ہو، ایک طرف اللہ کا بدنی محبوب ہو، اب کیا کرے؟ مالک ہر جگہ تو نے حکم دیا ہے جان بچا، لیکن اگر کہیں مسئلہ ایسا آ گیا کہ ایک طرف جان ہے، ایک طرف نبی ہے، اب کیا کرے؟ فرمایا قانون سن لے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مطلب جان بچانا ضروری ہے، لیکن جب نبی کا معاملہ ہے وہاں بچانا نہیں، جان لٹا دینا ضروری ہے۔ ہر جگہ جان بچانا ضروری، لیکن جب نبی کی عزت کا معاملہ ہے، نبی کی ذات کا مسئلہ ہے، نبی کی ناموس کا معاملہ ہے، نبی کی غیرت کی بات ہو، نبی کی ذات کی بات ہو، نبی کی کمال و حرمت کی بات ہو، وہاں جان بچانا نہیں، جان لٹانا ضروری ہے۔ وہاں پر یہ نعرہ لگانا ضروری ہے کہ کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نیکی جی برا، 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 کرو کیا کرو، رو